ایصال ثواب اس لفظ کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. آدھی الجھنے اور سوالات ویسے ہی حل ہو جائیں گے. ایصال ثواب یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ایصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا. کسی چیز کو ہم آگے ٹرانسفر کرتے ہیں نا تو عربی میں اس کو ایصال کہتے ہیں. ثواب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قرب کا سبب بنے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اور بندے کو اپنے غضب سے دور کرے، اسے ثواب کہا جاتا ہے. اب ایصال ثواب اگر ملا کے اس کا ترجمہ کیا جائے تو بنتا یہ ہے کہ ایسی چیز کو آگے بھیجنا جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم یا مرحومہ کو اپنے غضب سے دور کر کے اپنی رحمت کا قرب عطا کر دے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سبحان اللہ فرمائیں. یہ لفظ ایصال ثواب اور اس کا سادہ ترجمہ ہے یعنی ایسی چیز کو آگے بھیجنا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مرحوم ہیں ان کو اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اس بات کو واضح فرمایا. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. آقا کریم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن فی القبر بعد موتہ من عملہ وحسناتہ. بیٹے ادھر دیکھیں میری طرف، دائیں بائیں نہیں دیکھنا آپ نے. فرمایا کہ بے شک جب کوئی بندہ فوت ہو کے قبر میں جاتا ہے تو کچھ اعمال ہیں جن کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا رہتا ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اللہ عطا فرماتا ہے؟ حالانکہ اصول یہ ہے دنیا دار العمل ہے، یہاں ہم نے عمل کرنا ہے، اور قبر و حشر یہ دار الجزا ہے، وہاں اس کا صلہ ملے گا. لیکن فرمایا کچھ اعمال ہیں بندہ قبر میں چلا جائے پھر بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو پوچھا گیا کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا علما علمہ ونشرہ. فرمایا اس مرنے والے کا وہ علم دین جو اس نے حاصل کیا اور آگے سکھلاتا رہا. فرمایا یہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا اللہ اس سکھلانے والے کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. آواز پھر کمزوروں والی ہے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے علم سیکھیں بھی صحیح اور آگے بھی سکھائیں. نمبر 1. نمبر 2، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او نہرن اجراہ. فرمایا جو کسی کے لیے نہر جاری کر جائے، اس کا معنی ہے کسی کے لیے پانی کا اہتمام کر جائے. آپ اس میں نہر بھی ہے، کنواں بھی ہے، لال پمپ بھی ہے، نلکا بھی ہے، کسی بندے کے لیے پانی کا انتظام کر دیں تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اللہ اس بندے کو ثواب قبر میں عطا فرماتا رہے گا. تو ضرور کسی غریب کے ہاں پانی کا اہتمام ضرور کر دیا کریں. آپ ان باتوں کو ذہن نشین فرمائیے. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ مار کے قبر میں چلا جائے، علم قبر میں ثواب پہنچاتا ہے جب تک سیکھا سکھاتا جاتا رہے. پانی کا انتظام قبر میں ثواب پہنچتا ہے. آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے، آپ بالکل بے چینی ختم کر دیں. تھوڑی دیر مجھے دے دیں، آدھا گھنٹہ سن لو، چاج نال سن لو. اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ مجھے تقریر بھول جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ ہو. گرامی قدر حضرات، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا او بناہ بیتا لابن السبیل. فرمایا کوئی مسافر خانہ بنا دے، جب تک یہ رہے گا اللہ تعالیٰ ثواب بنانے والے کو قبر میں عطا فرمائے. اور مصحفاً ورثہ، فرمایا یا پھر کوئی وہ اپنی وراثت میں مصحف چھوڑ کے جائے. تو کہا مصحف کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا، جب اس نے لکھا تو وہ چھوڑ گیا ترکے کے طور پر. فرمایا جب تک وہ رہے گا اور پڑھا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن سے بھی پیار کرنا ہے. قرآن تو قرآن رہا، یہاں تو نمازوں کے باغی پیدا ہو رہے ہیں. خدا کا خوف کرے یار، میرے آقا نے اپنی زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے. امام علی مقام نے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی. اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میں نے عراق کے جنگلات کے اندر اپنے رب کی عبادت فرمائی، میرے سر کے اوپر نہ شیطان ایک بادل کی صورت میں آ گیا اور اس میں سے آواز آئی عبدالقادر میں تیرے اتے راضی ہو گیا تے ہوں جو مرضی کر تینوں کوئی نہیں پوچھتا، میں راضی ہوں. جب یہ بات کہی نا تو آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یار یہ کیا چکر ہے. یار یہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوں، تو نماز پڑھتے بھاوے نہ پڑھ، روزے رکھتے بھاوے نہ رکھ،
آپ کہتے ہیں میں نے اپنے دل پر غور کیا، دل پر. تو میں نے کہا بتا آج اور کوئی مفتی نہیں، آج تو مفتی تو ہے نا. بتاؤ مفتی صاحب، یہ دل بہت بڑا مفتی ہے. تو دل نے پتا کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا عبد القادر ہے اور تو کو اپنے نانے تو سونا تو کوئی نہیں. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے. سارے بندے بولے تو کو اپنے نانے تو سونا تو کوئی نہیں. جب تیرے نانے تے نماز معاف نہیں ہوئی اور تیرے تے معاف کی میں نے مولا علی تے نہیں ہوئی، غوث جلی تے نہیں ہوئی، کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ جب آپ نے یہ بات سوچی نا تو آپ کہتے ہیں میں نے پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھا، اس کو آگ لگ گئی، دھواں بن گیا، دفع ہو گیا. دور چل کے کہتے ہیں عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. میرے غوث پاک نے بڑا خاص جملہ بولا، فرمایا اگر علم بچاتا نا تو شیطان نہ بنتا. اور جملے دا بول پاؤ، چوپ شاہ بولو تو صحیح نا. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اس بات کو سمجھیے. اگر علم بچاتا تو کبھی شیطان نہ. تیرے پاس تھوڑا علم تھا، تو معلم الملکوت تھا. تو کہا اگر علم نے بھی نہیں بچایا تو عبد القادر بتا تجھے کس نے بتایا؟ کہنے لگے مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا ہے. میرے عزیز دوستو، اس واسطے شریعت کی چھتری ہی سب سے اہم ہے. جو اس کے نیچے آئے گا وہ ہمارا ہو سکتا ہے، جو باہر جائے گا کبھی ہمارا ہو سکتا، کبھی ہمارا ہو سکتا. اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے. لیکن یہ جو دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ قرآن چھوڑ جائے اپنی وراثت میں، اور اس کا دوسرا مطلب ہے کوئی لائبریری چھوڑ جائے، کوئی مدرسہ چھوڑ جائے جس میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے، تو فرما اللہ اس کا ثواب بھی قبر والے کو عطا فرماتا. تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ہیں جن کا ثواب قبروں میں جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی میں صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس کا آخری حصہ آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا او ولدن صالحا ترکہ، فرمایا مرنے والے کی نیک اولاد اس کا اصلی ترکہ ہے. کیا نشانی ہے؟ فرمایا یدعو لہو، مرنے والے کی نیک اولاد کی نشانی یہاں بتائی گئی کہ وہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر دیتے ہیں. ہم نے آج یہ بھی تماشا دیکھا، یہ بھی تماشا دیکھا، جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ دعا نہیں مانگتے. یار یہ وقت بھی دیکھنا تھا. جنازہ پڑھ کے دعا مانگنی ہے رب سے، اوے رب سے مانگنے پر بھی پابندی ہے. اور ظالموں کدھر جا رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو. اور رب تو وہ ہے، اس نے دعا مانگنے پر پابندی نہیں لگائی، ٹائم خاص نہیں کیا. جس وقت تیرا جی چاہے تو دعا کر، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما. لیکن لوگ اپنے نفس کی گھڑی ہوئی دلیلیں اور بھاگ نکلے. جنازے کے بعد دعا نہیں ہے. خدا کا خوف کرو یار. اور یہ میں آپ کا شوق پورا کیے دیتا ہوں. آپ امام عسقلانی کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ، آپ کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیں. آپ کے تذکرے پاک میں لکھا، توجہ ہو رہی ہے آپ حضرات کی؟ تاکہ ایک روایت سنا لوں. کئی موبائلوں میں پڑے ہوئے، نکلو یار موبائلوں سے کو بات بھی سن لو ہماری. گرامی قدر حضرات، آقا کریم علیہ السلام ان کی قبر پر گئے اور قبر پر چل کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا فرمائی. عمل والی بات ہے یار. آج ان کاموں کو مشکوک ٹھہرایا جا رہا ہے. دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ناجائز و حرام ہے کوئی مسئلہ نہیں. ساڑھے پر پیور ککر تے ٹانگ سانو تو مسئلہ کوئی نہیں. خدا دا خوف کرو یار. رب سے مانگنے پر بھی پابندی ہے. اتنا اندھیر. چلو داتا صاحب جا کے تو نہیں دعا مانگنی، سانو پتا تینوں کی مسئلہ ہے. نہیں توجہ فرما رہے نا. سمجھ آئیے؟ اجمیر شریف نہیں جانا، سلطان پاک نہیں جانا، سانو پتا تینوں کی رولا ہے. وہ چھڑ تو موڑا شریف نہیں جانا، چھڑ تو یہ تینوں بعد میں پوچھاں گا. پر مجھے یہ بتا، اور رب سے مانگنے پر بھی پابندیاں ہیں. خدا تمہیں عقل عطا کرے، سوچو اس بات کو. بلکہ حدیث شریف میں ہے وَلَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضِبُ عَلَيْهِ، فرمایا جو اللہ سے دعا نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، اللہ ان پر اپنا غضب نازل فرماتا. تو دعا نہ مانگنے والے تو غضب کو دعوت دے رہے ہیں. خوش نصیب ہو جو دعائیں کر رہے ہو. اور حدیث شریف میں بتایا گیا، فرمایا نیک اولاد کی دعا وہ اپنے باپ کے حق میں، ماں کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور میں نے کسی حدیث میں نیک اولاد کی یہ نشانیاں نہیں پڑھی
کہ وہ نیکی کریں گے تو یا جناب وہ داڑھی رکھ لیں گے تو یا نمازی بن جائیں گے تو یا قرآن کے حافظ بن جائیں گے تو یہی نیکی، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن دعا کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ نیک اولاد کی یہ نشانی بتائی گئی ہے، اور جب بھی اولاد کوئی نیک کام کرے نا اور والدین نے سکھلایا ہو تو اللہ ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے؟ میں یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، آپ تفسیر مظہری کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیگر تفاسیر کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بالخصوص تفسیر روح البیان، اور ابھی کسی نے دیکھنی ہو تو میں شوق پورا کر سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، ابھی دیکھنی ہو یہاں بیٹھے بچہ آئے گا لے کے آئے گا، میں تمہیں دکھا دوں گا۔ سورہ والتین کی تفسیر اٹھائیں آپ، اس کے اندر یہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ اس کے تحت لکھا، فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں نا اللہ ان کو ایسا اجر دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کی تفسیر میں دو روایتیں لکھی ہوئی، ذرا دھیان فرمائیے۔ فرمایا کیسے اللہ اجر دیتا ہے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی عادت بنا لے نا نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، تلاوت کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، نیکیوں کی عادت بن گئی، چلتے پھرتے درود پڑھتا رہتا ہے، فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے اور نہ نماز پڑھ سکا، نہ تلاوت، نہ ذکر، یہاں تک کہ وہ بول تک نہیں سکتا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے اس کی نماز لکھ۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کی نماز لکھ۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں تو تیرے حکم کا پابند ہوں، تو نے تو کہا تھا نیکی کرے گا تو لکھنی ہے، نیکی تو اس نے کی نہیں تو میں کیسے لکھوں؟ میرے رب کی رحمت کو سمجھو یا اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے فرشتے یہ بتا اس کو بیماری کس نے دی ہے؟ باری تعالیٰ تو نے۔ اس نے شکوے کیے؟ نہیں باری تعالیٰ شکوے بھی نہیں کیے، یہ تو صبر کرتا رہا۔ اچھا جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یار بیماری بھی میں نے دی۔ فرشتے کو اللہ کہتا ہے سوچنا فرشتے بیماری بھی میں نے دی، اچھا عبادت بھی یہ اس وجہ سے نہیں کر سکتا، سابقہ ریکارڈ یہ ہے کہ یہ عبادتیں کرتا ہے، اس نے شکوہ بھی نہیں کیا، ہم نے اس پر آزمائش ڈالی، اس نے صبر بھی میرے لیے کر لیا، اور اب ثواب بھی میں نہ دوں تو مجھے کریم کون کہے گا؟ فرمایا سابقہ ریکارڈ کے مطابق جب بھی نماز اور ذکر کا ٹائم آئے یہ اگرچہ نہیں کر رہا تو لکھتا چلا جا چکے میں کریم ہوں۔ اللہ ایسے ثواب عطا کر، اس لیے فرمایا او جوانو جوانی کے اندر رب کی عبادت کیا کرو، اپنی عادت بنایا کرو، تم بوڑھے ہو جاؤ گے نہ عبادت کر سکو گے، اللہ پھر بھی تمہارے سابقہ ریکارڈ پر تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ Are you understand؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز کمزور ہو رہی ہے ویسے آپ حضرات کی تھوڑی سی۔ میرے عزیز دوستو پہلی بات یہ ہے اپنا ریکارڈ درست کرو، اپنے آپ کو درست کرو۔ یہ چلتی پھرتی ہوائیں یہ آپ نے نہیں سننی، بالکل کہ ایسے کر لو چھوڑ دو، قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ہم شخصیت پرستی کے ویسے بھی قائل نہیں ہیں، وہ جو ہے قرآن و حدیث کے ہم قائل ہیں۔ اور دوسری روایت یہاں پر لکھی ہے، میں سب حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، دوسری روایت فرمایا جب کوئی بندہ مومن مر کے قبر میں جاتا ہے، توجہ ہے تو سنا دوں آپ حضرات کو، بڑی پیاری روایت، بندہ مومن مر کے جب قبر میں جاتا ہے، پھر صاحب وہاں لکھا ہے فرشتے دونوں یہ دفتر لپیٹ کر آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں باری تعالیٰ جس پر تو نے معمور کیا تھا وہ فوت ہو گیا، ہمارا کام ختم، ہمیں اجازت دے آسمانوں میں تیرا ذکر کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے تو پہلے فرشتے بہت ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ہمیں پتہ ہے پر اب ہم کیا کریں؟ توجہ کرنا سارا مسئلہ تمہیں یہی سے سمجھ آ جانا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم ایسے کرو جس کے کندھوں پہ تھے نا تم چلے جاؤ اس کی قبر پر، آواز کمزوروں والی، یہ بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے، ہاں ہاں روح بیان میں کہیں سی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے، فرمایا قبر پر چلے جاؤ، باری تعالیٰ وہاں کیا کریں؟ سن اپنے رب کی رحمت کیا ہے، فرمایا اس بندے کی قبر پر کھڑے ہو کر تم نے صبح شام میرا ذکر کرتے رہنا ہے اور لکھنا میرے بندے کے کھاتے میں ہے۔ ہائے 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 کیا ثواب ہے یار، رب کی رحمتوں کا انعام و اکرام ہے۔ فرمایا فرشتے اس کی قبر پہ چلا جا، تو میں نے کہا اگر عقل ہو تو مسئلہ حل ہوتا ہے، اگر فرشتہ قبر پہ جا سکتا ہے تو قبر والے کا بیٹا نہیں جا سکتا ہے؟
قبر والے کا رشتہ دار نہیں جا سکتا ہے، تجھے کیا ہو گیا یار؟ آج قبروں پر جانا بھی منع ہے۔ میں آخیا یہ قبراں دے اوتے جانا منع تے قبراں دے وچ جانا بھی پھر منع ہی ہونا چاہیے۔ آواز کمزوروں والی ہے، مجھے جوانوں والی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، میرے پیارے، میرے دوست، میرے بزرگ، اس لیے ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے اللہ نے بڑے انعام و اکرام و اعزاز عطا فرمائے ہیں کہ جب وہ قبر میں چلا جائے فرشتہ آ جاتا ہے اور دونوں آ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے بندے کے کھاتے میں رہ جاتے ہیں۔ اب سمجھ آئی آپ اگر آپ کو؟ تو پھر یہ آج جو ہمارے الحاج کرامت حسین صاحب کے بیٹوں نے اور انہوں نے جو اہتمام کیا ہے، کیا خیال ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ اور سنیے، یہ آج چہلم ہے نا، تو میں اس پر بھی ایک بات، ویسے تو سوشل میڈیا پہ آپ نے چہلم کے حوالے سے میرا کلپ سنا ہوگا، وہ کروڑوں میں گیا الحمدللہ، لیکن میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ آپ کو پتہ ہے یہ چہلم کیوں 40، یہ کیا چکر ہے؟ بہت لمبی بات میں ایک سنا دیتا ہوں۔ فرمایا جہاں پر میری امت کے 40 بندے اکٹھے ہو جائیں، حدیث شریف ہے، 40 بندے اکٹھے ہو جائیں، فرمایا 40 مومن جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، بسا اوقات پتہ اسے بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی ادا ہوتی ہے جو رب کو پسند آ جاتی ہے۔ فرمایا جب 40 بندے مل کے بیٹھے، کنفرم ہے ان میں ایک نیک ہے جس کی آمین کا صدقہ اللہ باقیوں کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کا اکٹھ کیا جاتا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ معاذ اللہ یہ کو کھانے پینے کا بہانہ ہے۔ ہمیں یہ بھی تانے ملتے ہیں نا، تسی کھان پین کا بہانہ بنایا ہے، نہیں توجہ فرما رہے، یہ تانے ملتے ہیں، جبکہ یہ تانے غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ آنے والے مہمانوں کے اعزاز و اکرام کے لیے کیا جاتا ہے، نہ بھی کیا جائے تو ہمارے مہمان تو ناراض نہیں ہوتے، لیکن آئے جو ہیں تو چلو ان مسلمانوں کی ضیافت کی نیت ہو جائے، تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو آقا کی سنت ہے۔ تو یہ اصل بات ہے۔ ہاں یہ ایک الگ حقیقت ہے کہ جب اثارِ ثواب کیا جائے، سب سے زیادہ کھانا بھی غریبوں کو دیا جائے، پیسہ بھی غریبوں کو دیا جائے، کپڑے بھی غریبوں کو دیے جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غربا کے لینے پر زیادہ ثواب بننے والے کو عطا فرما دے۔ یہ ایک الگ حقیقت ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ سب کچھ حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کی معلومات میں اتنی غلطی ہے کہ آپ کے مسلمانوں نے پہ شک ہونے لگتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ ایسی بات نہیں، اتنی جلدی شرک اور حرام کے فتوے نہ لگایا کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ تو اس بات سے یہ جو اہتمام و انتظام و انصرام ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کا ثواب قبر میں جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو ایک روایت سناؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو، فرنٹ سیٹوں والے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مفہوماً و مختصراً سنا رہا ہوں، قیامت والے دن فرمایا میری امت کے بہت سارے لوگ جب اٹھیں گے نا، ان کے ساتھ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے، حالانکہ جب کہ وہ قبر میں گئے تھے تو ان کے ساتھ گناہ تھے۔ تو پوچھا جائے گا حضور یہ کیسے؟ فرمایا یہی سوال وہ بندہ خود پوچھے گا اپنے رب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، اے مرنے والے یہ تیری نیک اولاد کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ہم نے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو نیک اولاد ہوتی ہے جو اپنے مرحومین کے لیے، بالخصوص والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنے اپنے مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں۔ فیضان مدینہ فیصل آباد سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے ایک استاد جی تھے، انتقال فرما گئے، علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے، بڑی سادہ بات کبھی کبھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے پتر مردہ ہو نہیں جنہوں نوا دیو، کفنا دیو تے دفنا دیو۔ اسی آکھیا استاد جی مویا ہے تے کم ہویا ہے، تو وہ سادہ بات کہتے، کہہ رہے بیٹا سیانے پتہ کی یاد دینو؟ اسی آکھیا دسو؟ فرمایا اصل وچ او مرد ہے جنوں مرن تو بعد دعاواں چ یاد کوئی نہیں کرتا۔ جس کو مرنے کے بعد دعائیں کوئی نہ کرے سمجھو ہن مر گیا ہے، اینوں تا پوچھਣ والا قبر دے وچ کوئی نہیں، اور جے دے واسطے کوئی دعاواں کرن والا ہوے، فرمایا وہ قبر دے وچ جاندا تے رنگ ہی لگ جاندا ہے۔ اور دعاواں دا صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفن کو جنتی لباس میں تبدیل فرماتا ہے، بچھونے جنت کے عطا فرماتا ہے، جنت کی ہوائیں اور غذائیں نصیب کرتا ہے۔ کیا ہے؟ دعائیں آ رہی ہیں۔ اور جتنے حضرات بیٹھے ہو، اگر میری گنتی غلط نہیں تو یہ 2000 کا مجمع تو ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، گنتی میری انجلی ہے، ذرا قبول کرے آجے۔ تو اگر اتنا مجمع ہے جتنے بیٹھے ہو، آج سبق لے کے جاؤ کہ ہم نے اپنی اولاد کو بتانا ہے
کہ ہمارے مرنے کے بعد اور کچھ نہ کر سکنا تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعائی کر دینا یار. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی عزیزو؟ اس واسطے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، بات دور نہ چلی جائے. یہ تھا ایصال ثواب اور اس کا مختصر پیغام قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. حاجی صاحب نے کہا تھا کہ ذرا والدین کی شان پر بھی بیان کر دیں. گرامی قدر حضرات، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. توجہ ہے تو سنا دوں آپ کو. حاجی صاحب نے اپنی اہلیہ کے لیے بھی اہتمام کیا ہے. بیوی ہے نا، بیوی، اس کے بھی حقوق ہیں. یہ میری بات سن لیں. ہمارے یہاں اگر کوئی بیوی کی بات کر دے نا تو لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ بسا اوقات اسے رن مرید کہنا شروع کر دیتے. کتنے بڑے جاہل ہیں. آپ کو نہیں پتا اگر یہ زندگی کا ساتھی اچھا ہو تو اس کی یاد بھی آتی ہے، بندے کی آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے. یہ اہتمام بھی ہوتا ہے. اور اگلی بات بھی سننا اور دھیان سے سننا، یہ حضور کی سنت بھی ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب تو حاجی نو تسلیاں دین لگ پے ہیں. میں نے کہا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ جن کا نام حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھا، جب آپ نے پردہ فرمایا تو میرے آقا رونے لگ پڑے. کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آتا تھا نا قربانی کا دن تو آپ قربانی کے گوشت کے جب 3 حصے کرتے تو آپ ایک حصہ حضرت اماں خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو آ جاتے تھے. آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات. تو یہ آقا کریم کی سنت ہے اپنی اہلیہ کو یاد کرنا اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے لیے یہ خیرات کرتے تھے، ثواب بھیجتے تھے تاکہ میری خدیجہ خوش ہو جائے. نبی یہ عقیدہ بھی دے رہے ہیں خدیجہ قبر میں خوش ہو جائے گا، مطلب زندہ ہے تو خوش ہوئے گی نا. ہمارا عقیدہ بھی ہے. تو اپنی اہلیہ کے لیے دعا کرنا، اسے یاد کرنا بالخصوص مرنے کے بعد. یہ تمہیں کس نے کہا منع ہے، ناجائز ہے؟ خدا کا خوف کرے، ان کو دعا کرنے دیں.